جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پہ مد لگانا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا جسم اور آخری اس کے بچے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو بھی خاک میں ملا لیتی ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن وہ اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا بناتا ہے، تو چلے برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ کسی عورت سے محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ مرد کا عورت کی بھوک سے ڈکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت سے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں لکھی ہوں وہ جھونپڑے میں بھی ہنستے ہیں۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان بنا لیتا ہے اور فوراً نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عورت کا کیا کام ہے جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔
انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا کھانا؟ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی اچھے کیوں ہوں۔ یقین کریں دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 برس کے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے کا دماغ ہل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے۔ ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انسان حاصل کی تمنا لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو دنیا کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچیں گے اس کی فکر کرتا ہے، سب کھو دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت بھی کھو بیٹھتا ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ اس تک کو کھو بیٹھتا ہے، بعد میں ہوتا ہے تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبوب کی خوشی کے لیے خود تک کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں۔